अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूँ सबा फिरदौस सिद्दी और आज हम मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जो सोच व आवाज़ और अल्फाज को खूबसूरत तहरीरी शक्ल में मुरतब करते हैं। इनके काम की एक खसूसियत ये भी है कि इनके 4 कुरान पाक के नुस्खे ये बना चुके हैं और इनका एक नुस्खा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की जानिब से ऑल ओवर द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूट किया गया पब्लिकेशन के बाद। इनका एक कलाम कुरान पाक का एक नुस्खा मस्जिद नबवी के नुस्खों में भी शुमार होता है। आइए चलते हैं सर की जानिब और इनका कंप्लीट इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। हमारे साथ सर कर्नल आमिर खान सबसे पहले वॉइस ऑफ पंजाब के प्लेटफॉर्म पे आपको वेलकम करते हैं। काइंडली सर पहले हमारे व्यूवर्स के लिए थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा विद रिस्पेक्ट टू योर प्रोफेशन एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू योर पैशन। बेसिकली मेरा आर्ट से या कैलीग्राफी से कोई डायरेक्ट तलक नहीं है। मैं मिलिट्री कॉलेज जेलम में पढ़ता रहा, उसके बाद आर्मी ज्वाइन कर ली। वहाँ पे मैंने हेलीकॉप्टर वगैरह और जहाज़ उड़ाए, मगर उसके साथ साथ जो एक ख़्याल था कि कुरान को इतना खूबसूरत करके लिखा जाए कि लोग इसकी तरफ माइल हों, इनिशियल फेज़ ये चलता रहा। उसके बाद उसी काम के दौरान मुझे ये आइडिया हुआ कि हम कुरान मजीद को कलर लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो फिर वो मैंने एफर्ट स्टार्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह 2007-8 में ये मस्जिद नबवी के नादर नुस्खों में ये काम शामिल हुआ और इसको एक यूनिक काम के तौर पे जो 1435 साल में मुख्तलिफ एफर्ट्स की ग्रेडिंग की गई कुरान के ऊपर, उसमें 21वां नंबर है इसका। ठीक है, तो जैसे कि आपका थीम है लर्न थ्रू कलर्स, ठीक है, तो आप में ये कैलीग्राफी का शौक़ पैदा बेसिकली किस तरह से हुआ? क्या आपकी फैमिली में कोई कैलीग्राफर्स थे? नहीं, मैं बताएं कि मेरा बेसिक तल्लक जो है वो टोटल एक फ़ौजी ओरिएंटेड माहौल से था, मगर अल्लाह ताला ने जब अपना काम लेना होता है तो मेरे अंदर एक शौक़ पैदा हुआ। उस वक्त भी दोस्त अहबाब का ख्याल ये था कि कैलीग्राफी तो सीखे बगैर जो है ना ये मुमकिन नहीं है जो आप बात करते हैं। तो मैं उन्हें ये कहता नहीं, ये जो प्रैक्टिस है वो इंसान को परफेक्ट करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह 1994 में जो पहला ख्याल था उसके ऊपर मैंने काम स्टार्ट किया और आज ये काम आपके सामने है। अच्छा, और आपका एक नुस्खा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से पब्लिश किया गया था, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ जब कोलैबोरेशन हुई, उन्होंने इस काम को बड़ा सराहा, उन्होंने ये नुस्खा प्रिंट किया। जब सेकंड नुस्खे की प्रिंटिंग की बारी आई तो फिर वहाँ पे एक डिबेट स्टार्ट होगी, ठीक है ना, कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कहते थे कि ये इस्लामिक जो है ना काम है तो मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर का काम है, और मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर वाले कहते थे कि ये ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का काम है। तो उस तरह हम वो कल्चर और दो महकमों में फंस के फिर मैंने उसको छोड़ दिया और ख़ुद ही करना शुरू कर दिया। तो ऑलमोस्ट कितने ईयर्स हो चुके हैं आपको इस फील्ड में ये काम स्टार्ट किए हुए? ये काम स्टार्ट किए हुए आलमोस्ट 36 ईयर्स प्लस का टाइम आप काउंट फॉर करें। 1994 में बेसिकली वहाँ से स्टार्ट किया था, मगर फिर प्रॉपर 1-2 साल लगे कि उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हुए, तो उसके बाद से आज तक ये सफ़र जारी है। ठीक है, तो आपने स्टार्ट किया था एज अ शौक, लेकिन एक इतने लंबे अरसे तक क्या वो शौक कायम रहा या अभी ये प्रोफेशन बन चुका है आपका? हाँ, बेसिकली शुरू में ठीक है एक ख़्याल के तहत एक शौक़ था, शौक़ ने फिर अपनी वो निस्बत चेंज की, वो फिर एक जुनून बना, जुनून से वो आपका एक पैशन और जो है ना जिसको आप कहते हैं कि एक मॉरल ड्यूटी बन गई। ठीक है, और ये जो आखिरी खूबसूरत नुस्खा आपने बनाया है तस्वीरों के साथ जिसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन दी है, इसको बनाने में आपकी ऑलमोस्ट कितनी ड्यूरेशन लगी? सिर्फ इस एक प्रोजेक्ट के ऊपर मुझे अभी तकरीबन 18 साल हो गए हैं कैनवस के ऊपर काम करते हुए। चलें, ठीक है, और बेसिकली स्टार्ट आपने लिया था तो आप कलम से बनाते थे और फिर आप कैनवस पे मैं छोटे छोटे पेपर लेके उसके ऊपर बनाता था, फिर पेपर से कार्डबोर्ड के ऊपर आया, कार्डबोर्ड से अभी कैनवस के ऊपर जो है। चलें, ठीक है, आप मूव करते हैं आपके नुस्खे की जानिब। थोड़ा थोड़ा हमें गाइड कर दीजिए कि आपने क्या बनाया, किस तरह से बनाया और किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है हर चीज़। हाँ, बेसिकली अगर आप देखें तो अभी फॉर एग्जांपल ये सूरह इनफाल है, तो इसके अंदर वो सारी चीज़ें कलर एक्सप्रेशन के अंदर इस तरीके से ताकि एक व्यूअर को जिसकी मादरी ज़बान अरबी नहीं है उसको समझना आसान हो जाए कि जब तुम इस्तिग़ासा कर रहे थे अपने रब से, उसने उसको कबूल किया कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा 1000 मोर लगे फरिश्तों से। अभी मोर लगे फरिश्ते कौन से? जंगी फरिश्ते। और उसी तरह जो मुख्तलिफ बात होती है, ठीक है ना, कि वो तादाद में ज़्यादा थे, हमने उन्हें कम दिखाया, तुम तादाद में कम थे तो बारिश और वो सारी चीज़ें कि मैग्नीफाइंग इफ़ेक्ट के तहत हमने तुम्हारी मदद के लिए फ़रिश्ते भेजे, ठीक है। और यहीं पे यानी कि इसी तर्जमे के साथ साथ आप चलते आएंगे
تو یہیں پہ آپ کو ایک ایکسپریشن ملے گا کہ جب شیطان نے دیکھا تو وہ دوڑا جگہ چھوڑ کے، کیا کہتے ہوئے کہ جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ تو اے نبی مومنین کو جہاد کی ترغیب دیجیے۔ اس طرح یہ سورہ انفال ہے۔ ابھی یہ سورہ یاسین کے اوپر آپ دیکھیں تو آپ کو درمیان میں ہے کہ سورہ یاسین کو ہم قرآن کا دل بھی کہتے ہیں، تو ایک دل کا ایکسپریشن بنا ہوا ہے، مگر یہ صرف 2 ورڈ ہیں میم، ان کے درمیان میں کلر روٹیشن ہے۔ باقی جو یاسین بستی کا قصہ کہ کیسے کہ بستی کے اس کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا قوم اتباع کرو، رسولوں کی اتباع کرو، یہ تم سے سوال نہیں کرتے کسی اجر کا، وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ پھر اپنی کنوکشن کہ میں کیوں نہ بندگی کروں اس کی جس نے مجھے فطرت پہ پیدا کیا، اسی کی طرف لوٹایا جاؤں گا، وہ 23واں سپارہ بھی یہاں پہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو سٹوری میں جب اس بندے کو مار دیا جاتا ہے تو ہم نے اس کو کہا جنت میں داخل ہو جا، وہ کہنے لگا کاش میری قوم کو علم ہوتا، میرے رب نے مجھے بخش دیا، مجھے مکرمین میں سے کیا۔ اس کے بعد ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، بلکہ وہ تو ایک ریزوننس تھی جس سے وہ بجھ کر رہ گئے۔ تو اس حساب سے آپ دیکھیں گے، آپ کلر روٹیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کی ٹرانسلیشن جو سر ملتی جائے گی۔ اٹ از جسٹ لائک دیٹ کہ اٹ از ویری ایزی میتھڈ کہ ابھی جس طرح یہ سورہ واقعہ ہے، تو آپ کو اگر آپ اس کو صرف دیکھیں گے تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی، جب واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے گی، اس کے واقعہ ہونے میں کوئی کذب نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، چڑھاتی ہے اتارتی ہے۔ جب زمین ہو جائے گی دھواں دھواں، تم ہو جاؤ گے 3 حصوں میں، سبقت لے کے جانے والے، دائیں والے، بائیں والے۔ تو آپ کو فرسٹ گو میں، فرسٹ ایکسپریشن میں آپ کو اگر سورت کا ایک پورا متن جو ہے بچے یا بڑے کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کو باقی سورت سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے۔ تو اس میں سارے سبجیکٹس جو ہیں وہ بھی ہم کور کر دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک دفعہ یہ فیڈرل بورڈ والوں نے مجھے کنٹیکٹ کیا کہ ہم نے میتھمیٹکس ویک منانا ہے، تو کون سی صورت، کون سی آیت ہمیں بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہر چیز کا جو ہے تصور دیا گیا ہے۔ تو پھر میں نے انہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت بتائی، ٹھیک ہے نا، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، اور رات کے کچھ پہر میں اس ماحول میں جس میں برکتیں رکھی ہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ تو بیسیکلی اس سفر کو اگر آپ لیٹرل ایکسس میں لیتے ہیں تو یہ ورٹیکل ایکسس کا ہے۔ جہاں پہ ورٹیکل ایکسس بنے گے وہاں پہ اینگل بنے گا، جہاں پہ اینگل بنے گا تو اس کے اوپر اگر آپ ڈاکٹر اسٹیون ہاک کی تھیوری آف ٹائم رکھیں گے تو کائنات میں ایک پوائنٹ کے اوپر اینگل 0 ہو جاتا ہے۔ جہاں پہ اینگل 0 ہوگا تو بسترا بھی گرم رہے گا، کنڈی بھی ہلتی رہے گی، وہ چیزیں پروو ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں کئی صورتوں کو تیار کرتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، بڑا ٹائم 6 مہینے، سال لگتا ہے۔ ابھی اس فار ایگزامپل دس سورہ مائدہ، ابھی سورہ مائدہ کے اندر اگر آپ دیکھیں، ٹھیک ہے نا، تو جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ ابن مریم ذکر کر ان نعمتوں کا جو کی تجھ پر تیری والدہ پر، جب تجھے مدد دی روح القدس سے، تو کلام کرتا تھا لوگوں سے گود میں اکھلا، تجھے علم دیا کتاب کا، حکمت کا، تورات کا، انجیل کا، اور تو تخلیق کرتا تھا مٹی کے پرندے اور اس میں پھونک مارتا تھا، اڑتے تھے رب کے حکم سے، تو برس کے مریض کو ٹھیک کرتا تھا اور تو مردے کو زندہ کرتا تھا۔ تو یہ ساری ہیپننگ کے اوپر جو ہے، جو حواری تھے، ان کے ماننے والے تھے، انہوں نے ایک عجیب و غریب سوال کیا اپنے نبی سے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تیرا رب استطاعت رکھتا ہے کہ ہم پر آسمان سے مائدہ نازل کرے؟ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان لانے والے ہو، مگر انہوں نے توجیہ دی کہ نہیں، ہم اپنے دل کی مضبوطی چاہتے ہیں، ایمان کی مضبوطی چاہتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر وہ مائدہ جو ہے نا، وہ دعا قبول کر لی گئی، تو وہ مائدہ جو ہے نا قوم کے اوپر اترنا شروع ہو گیا۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو 2-3 چیزیں، اب یہ آیت ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، مت پکڑو یہود و نصارہ کو اپنا ساتھی،
وہ ساتھی ہیں ایک دوسرے کے، مگر جو سائیکولوجیکل چیزیں جو 1400 سال پہلے بھی ڈیفائن ہوئی تھی وہ اسی طرح ہیں۔ کیا تو دیکھتا نہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے دوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہیں ان کو چھوڑ دینے سے ہمارے اوپر کوئی مصیبت کا دائرہ نہ آ جائے، یا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جو یہودی ہیں، صائبی ہیں، نصارہ ہیں، جو اللہ پر ایمان لایا یوم آخرت پر اور نیک عمل کرتا رہا، اس کو نہ خوف ہوگا نہ کوئی وہ حزن میں ہوگا۔ کہ بیسیکلی ولی کی، اللہ کے دوست کی ڈیفینیشن جو سی ہے وہاں پہ کلیئر کر دی گئی ہے۔ تو جیسے سورہ رحمان، ایک کمپلیٹ سورہ رحمان، ٹھیک ہے، اس میں جو فوکل پوائنٹ ہے جو ہم ٹھیک ہے نا، ہم تو ثواب کے چکر میں صرف پڑھتے ہیں، مگر اس کے اندر فزکس کا پورا تھیوری ہے کہ جنوں ان سے اگر تم زمین کے کناروں سے نکلنے کی استطاعت ہو تو نکل جاؤ، مگر زور کے سوا، ٹھیک ہے، فزکس کے اصول کو واضح کیا کہ تھیوری آف پروپلشن کے سوا تم نکل ہی نہیں سکنے کے۔ تو اسی طرح وہ آیت کے والے من خاف مقام ربہ، تو اس کا ریوارڈ جنتان، کہ جو کھڑا ہوا ڈرتے ہوئے اپنے رب کے آگے، اس کے لیے جنتیں ہیں۔ پھر وہ آگے باقی ڈیفینیشن جو سی ہیں ترجمے کے ساتھ ساتھ آپ کو کلرز میں اس میں روٹیٹ نظر آئیں گی۔ اچھا سر، آپ نے ڈفرینٹ چیزوں کو ایکسپلین کیا، ایلیبوریٹ کیا، تو کیا آپ نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے یا ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ ریڈ کیا ہوا ہے؟ نہیں، بیسیکلی عام بندے کو میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ میں کوئی حافظ نہیں ہوں، میں قاری نہیں ہوں، میں نے کوئی کورس نہیں کیا ہوا، مگر اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک آیت بار بار ریپیٹ کرتا ہے کہ کیا ان کے دلوں پر کفل پڑے ہوئے ہیں، کیا یہ غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے قرآن پر۔ ہم نے قرآن پڑھنا تمہارے لیے آسان کر دیا، اس میں کوئی کوالیفیکیشن نہیں دی، ٹھیک ہے نا، تو اس مینڈیٹ کو لے کے چلیں گے تو یہ ہمیں لگے گا ہماری اپنی مادری زبان میں ہے۔ اچھا، اور کچھ ورڈز آپ نے ہر صورت کے اندر بیچ میں تھوڑے بولڈ کر کے لکھے ہوئے ہیں، تو اس کا بیسیکلی کیا پرپز ہے؟ اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ جب ایک ویور ایک دیکھ رہا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو کہیں جی ایک سپارہ پورا، ٹھیک ہے نا، اس میں سیچوریشن آ جائے کہ کمیونیکیشن کے اندر، تو کچھ ورڈز ہائی لائٹ کر دیے تاکہ ایک ویور کا کانٹیکٹ ان ورڈ کے ساتھ ہو اور اس کو سمجھ جائے گی یہ آسان ہے۔ تو جو باریک لکھے ہوئے ہیں تو پھر وہ خود ہی غور کر کے اپنے ٹائم پیریڈ میں قرآن کی طرف اگر جا کے کھول لیتا ہے، ترجمہ پڑھتا ہے، تو اس کام کا مقصد جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے۔ اس یقین کے ساتھ کہ آنے والی نسل آپ کے کام کو مزید فروغ دے اور اللہ تعالیٰ آپ کے قلم میں مزید فراوانی لائے۔ بہت شکریہ آمین۔ آپ کے وقت کے لیے۔